کیا بہن یا بیٹی کی شادی پر اگر سامان جہیز کے اخراجات کر دیے جاتے ہیں، تحفہ تحائف دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی نقدی دے دی جاتی ہے والد کی طرف سے، تو کیا ایسے عمل سے ان کا جو وراثت کا حق ہوتا ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے یا ان کی وراثت باقی رہتی ہے؟ اگر والد کی جائیداد ہے اور والد کی وفات ہوتی ہے تو کیا ان بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملے گا یا یہ بہانہ جو ہے چل سکتا ہے کہیں قانونی یا شرعی طور پر؟ آج اس پر ہم بات کریں گے، ایک ایسا کیس جو کہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن دیتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وراثتی پراپرٹی سے کسی نہ کسی طرح کوئی ہیلا بہانہ کر کے کوئی ایسا کوئی سامان جہیز دینے کا یا پھر کوئی والد کی طرف سے ہبہ نامہ تیار کر کے کہ جائیداد والد نے ہمیں دے دی، تو یہ چیزیں جب تیار کی جاتی ہیں یا ایسا موقف لیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا کیس ہے۔ اس کے پس منظر کی طرف اگر جائیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک والد جس کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وفات کے بعد جو اس کی جائیداد تھی وہ بیسیکلی جائیداد جو ہے بمطابق شریعت، کیونکہ والد نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا تحریر نامہ، ہبہ نامہ، کوئی ایسا تحریر نہیں کیا کہ جس میں یہ بات ثابت ہو کہ اس نے جی سامان جہیز دے دیا یا نقدی کیش اس کو دے دیا بیٹیوں کو، تو اب ان کا وراثت میں حق ختم۔ اب جب والد کی وفات ہوتی ہے تو جائیداد بمطابق شریعت بیٹی بیٹیوں کو تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کا یہ موقف آتا ہے، وہ کورٹ میں رجوع کرتے ہیں، دعویٰ کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں ان کو پہلے ہی والد نے اپنی زندگی کے اندر ان کی شادیاں کی، ان کے اخراجات برداشت کیے، ان کو نقدی دی، ان کو تحفے تحائف دیے، تو اتنے اخراجات کے بعد ان کا اب وراثت میں جو ہے حصہ نہیں بنتا، لہٰذا ان کا جو حق وراثت ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو اب یہ صرف ہم جو مطلب کہ بیٹے ہیں ایک دو جو بھی، ان کا یہ وراثت کا حق بنتا ہے، بیٹیوں کا کسی صورت میں وراثت کا حق جو ہے اب نہیں رہا۔ اب یہ کیس سول کورٹ میں جاتا ہے، سول کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، لیکن بھائیوں کا جو موقف تھا وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، اور سول کورٹ جو ہے ٹرائل کورٹ وہ بہنوں کا اس جو پراپرٹی پر وراثت کا حق ہے اسے تسلیم کرتی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹ بھی بہنوں کا جو فیصلہ نچلی عدالت نے دیا تھا ان کے حق میں اسے برقرار رکھتی ہے۔ بعد ازاں اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے ہائی کورٹ کے اندر، وہاں بھی ان بھائیوں کو شکست جو ہے اس سے جو ہے دو چار ہونا پڑتا ہے، اور ان کا وہاں بھی کیس جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر بھی بہنوں کا موقف جو ہے وہ درست تسلیم کیا جاتا ہے کہ شریعت اور قانون کے تقاضے یہی ہیں کہ بہنیں جو ہیں، جو بیٹی تھی، جو ان کو وراثت جو ہے اس کا حصہ ملنا چاہیے جو جائز اس کا بنتا ہے۔ صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ جناب والد نے اس کو جہیز دے دیا، اس کے اوپر اخراجات ہوئے، تحفے تحائف دیے، کوئی نقد پیسے دے دیے، تو اس طرح سے جو ہے وراثت کا حق ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ہائی کورٹ تک بھی جب بھائیوں کے حق میں کیس نہیں ہوا تو بھائیوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے نہ زمین کا قبضہ چھوڑا بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر اپنا کیس فائل کیا، سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا۔ اب جب کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے پہلا سوال تو یہ کیا، نیچے تمام جو ہے ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کا جائزہ لیا، کیس کے اندر دیکھا، شہادتیں دیکھی، تمام جائزہ لینے کے بعد آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا یہ کوئی شرعی اور اس طرح کا کوئی قانونی تقاضا ہے، کیا شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ اگر بیٹی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ اگر گراؤنڈ لیا جائے کہ ہم نے سامان جہیز دے دیا، نقد پیسے دے دیے، کوئی تحفہ تحائف دے دیا، کوئی کھانا کھلا دیا اپنی برادری کو، اپنے وسیب کو، تو کیا اس وجہ سے بیٹی یا بیٹیاں وراثت سے محروم ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر ان کے پاس جواب جو تھا بھائیوں کے پاس نہیں تھا، صرف ایک ہی بات تھی کہ نہیں جی سامان جہیز دیا۔ تو اس بات پر آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کلاسک کیس ہے، ایک بے بنیاد کیس ہے جو کہ پچھلے 36 سال سے بھائیوں نے صرف اور صرف بہنوں کو وراثتی پراپرٹی سے محروم کرنے کی غرض سے اسے لٹکایا ہوا ہے اور اس کیس کو گھسیٹا ہوا ہے اور سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں۔ تو لہٰذا بھائیوں کی جو پیٹیشن تھی، جو کیس تھا، اس کو خارج کر دیا گیا، مستقل طور پر وہ خارج ہوئی اور بہنوں کا حق جو وراثت کا تھا اسے تسلیم کیا گیا، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے اور بھی بہت سے فیصلے ہیں وراثت کے اوپر، اور اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی
والد یا والدہ ان کی وفات ہوتی ہے تو جو جائیداد کا جو وراثت کا حق ہوتا ہے وہ سیکنڈز کے اندر جو ہے قائم ہو جاتا ہے ہر وارث کا اور ان کو منتقل ہو جاتا ہے کسی ہیلے وسیلے سے، کسی بہانے، کسی ہبہ نامہ، کسی بھی فراڈ کے ذریعے ایسا کوئی بھی بنا کر کوئی ریٹرن ایگریمنٹ، کوئی اورل ایگریمنٹ بیٹیوں کو وراثت سے بہنوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں جب بھائیوں کا کیس سپریم کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیس کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور ان کا جو ہے موقف درست تسلیم نہیں کیا جاتا اور بہنوں کو ان کی جو حصہ بنتا ہے ان کا حصہ فوراً ان کے نام جو ہے کر کے ان کو جائیداد کا قبضہ دینے کا حکم دیا جاتا ہے ریونیو حکام کو، اور ساتھ میں بھائیوں کو سخت قسم کی سزا دی جاتی ہے کہ بھائیوں کو لاکھوں روپے جرمانہ کیا جاتا ہے، 5 لاکھ روپے جرمانہ، کہ آپ ان 5 لاکھ روپے جو ہیں 3 ماہ کے اندر ریونیو حکام کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ یہ جمع کروائیں۔ اگر یہ جمع نہ کروائیں تو ان کو جیسے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تو ان بھائیوں سے یہ 5 لاکھ کا جو جرمانہ ہے بطور ٹیکس وصول کیا جائے، اور جو بہن یا بہنیں جن کا وقت ضائع ہوا، جہاں تک جن کو سپریم کورٹ تک آنا پڑا، ایک بے بنیاد کیس کا سامنا کرنا پڑا، ان کو دیا جائے تاکہ ان کی کوئی داد رسی ہو۔ اور اگر یہ نہ دیں تو پھر ان کو ایسے ہی وصول کریں جیسا کہ ایریڈ وصول کیے جاتے ہیں، بقایا جات جیسے سرکاری ٹیکس کے طور پر وصول کیے جاتے ہیں وہ وصول کیے جائیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ترین جو ہے فیصلہ تھا اس طور پر کہ وارث جو ہے وراثت میں کیا سامان جہیز یا نقد کیش یا کچھ تحفے تحائف دے کر شادی پہ اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک معزز عدالت نے ان بہنوں کو ان کی داد رسی جو ہے ہوئی، ان کا حق جو ہے ان کو ملا، عدالت نے بہت اہم اور یہ ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ اور یہ دوسرے جو کیس چل رہے ہوتے ہیں جن کے بھی اس طرح کے، ان کے لیے یہ ایک بہت جو ہے اہم کیس لا ہے۔ یہ کیس لا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ اس قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔